بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا علاج بیماری سے شفا پانے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو بڑا ہی مختصر عمل ہے۔ 2 رکعت نوافل اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر بیماری سے آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی اللہ تعالیٰ نے شفا نہ رکھی ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا ہے، اور سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جو اس کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفا کا خزانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنا دل اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید ایسی اللہ کی کتاب ہے، ایسا اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، اگر اس بیماری کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو عمل ہے آپ نے اس عمل کو پورا سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، کیونکہ کوئی بھی حاجت ہو تو 2 رکعت نفل کو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مریض ہے جو کھڑے ہو کر 2 رکعت نوافل نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ لے، یا جس طرح بھی اس کے لیے آسانی ہے کسی قریب جو عالم ہیں ان سے پوچھ کر رہنمائی لے کر اسی طرح وہ 2 رکعت نوافل کو پڑھ لے۔ سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نوافل پڑھ لیے جائیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا جان نشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی ہی مجرب آیت مبارکہ ہے کہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کسی نے کوئی بھی دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، بے قرار کو قرار دینے والا میں اللہ ہوں، بے سکونی والے شخص کو سکون دینے والا میں اللہ ہوں، اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا میں اللہ ہوں، اور اللہ ہی معبود حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر ابن کثیر کا، تو اس میں ایک واقعہ مجھے ملا جو اگر میں آپ کو وہ واقعہ نہ سناؤں تو آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ شوق
نہیں پیدا ہوگا اس عمل کو کرنے کا جتنی دیر تک اس واقعے کو آپ سن نہ لیں گے۔ یہ بہت ساری کتابوں میں تھوڑے تھوڑے مختلف انداز میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس واقعے کو ایک اور جگہ پر بھی پڑھا۔ تفسیر ابن کثیر نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی اسی واقعے کو لکھا اور اس آیت مبارکہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کی کنیت تھی ابو معلق۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے، طائف سے مدینہ یا بصرہ سے مدینہ، یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں سے ایک شخص سے کہا جو خچر سوار تھا کہ مجھے مدینہ طیبہ چھوڑا۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس وقت جو دور تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ یہ جو صحابی تھی جن کی کنیت ابو معلق تھی، یہ تجارت کی غرض سے طائف سے مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں اور ایک جو خچر والا ہے، جو سواری والا ہے، اس سے معاملہ طے کرتے ہیں کہ تجھے اتنے پیسے دوں گا اور تو مجھے مدینہ چھوڑ کر آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو اس نے رستہ تھوڑا سا بدل لیا، تو ابو معلق کہنے لگے کہ یہ رستہ تو اس طرف نہیں جا رہا، تو کہنے لگا نہیں، مجھے رستوں کا زیادہ پتہ ہے، اس رستے سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ خیر تھوڑا آگے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگے ایک ویران سا علاقہ ہے اور اس جگہ پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو انسانوں کی لاشیں ہیں۔ وہاں پر مجھے لے گیا اور جا کر کہنے لگا جو بھی تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل بھی کروں گا، یہ دیکھو یہ سارے میں نے قتل کیے ہوئے ہیں، اور میں اسی طرح کرتا ہوں، لوگوں کو ایسے لے کے آتا ہوں، ان کو قتل کرتا ہوں، ان سے مال لیتا ہوں اور واپس چلا جاتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، جو سامان آپ نے لینا ہے وہ سارا لے لیں، مجھے جانے دیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تو علماء اکثر فرماتے ہیں کہ وہ اس ڈر میں تھا کہ اس وقت دور حکومت عمر ابن خطاب کا تھا کہ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے گا جا کے بتائے گا تو میری خیر نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو ڈر تھا۔ جب وہ کسی بات پر راضی نہ ہوا تو یہ صحابی جو ابو معلق ہیں یہ کہنے لگے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ کہنے لگا یہاں پہ بڑے آئے ہیں، بڑوں نے نمازیں پڑھی ہیں، تو بھی پڑھ لے، تو بھی اپنا شوق پورا کر لے۔ تو وہ صحابی 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں اور نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ دیکھتا رہتا ہے، شور کرتا رہتا ہے، لیکن وہ صحابی نماز کو پڑھتے رہتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس صحابی نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تھا جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ اللہ تو ہی سکون دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی سکون دینے والا نہیں ہے، تو ہی بے قراری کو ختم کرنے والا ہے، تو ہی قرار دینے والا ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں تو تلوار تھی مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن ایک گھڑ سوار میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے اور آ کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ جب یہ قتل ہو جاتا ہے تو میں اس گھڑ سوار سے پوچھتا ہوں کہ جانے سے پہلے مجھے بتا تو دینا کہ تو ہے کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس رب سے تو نے مانگا تھا اس رب نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا، اور جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس صحابی کی مدد فرمائی اور اس ڈاکو کو قتل کیا اور اس بندے کی حفاظت فرما دی۔ آپ خود اندازہ کیجئے اس وقت ابو معلق جو صحابی ہیں
وہ کتنی بڑی پریشانی میں تھے، جان جانے والی تھی، اتنی بڑی تکلیف میں تھے، اتنی بڑی پریشانی میں تھے۔ اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور فرما دیا اور حفاظت فرما دی، اور جو ٹینشن تھی، جو پریشانی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات عطا فرما دی اسی آیت مبارکہ کے پڑھنے کی برکت سے۔ اب آپ نے بھی اسی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے ہر بیماری سے شفا کے لیے، کیونکہ بہت سارے اللہ والوں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا، لوگوں کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو آپ نے بھی اسی طرح اسی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کتنی بار ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں کسی بھی نماز کے بعد۔ آپ نے کوشش کرنی ہے ظہر، مغرب یا عشاء، ان 3 نمازوں کا اللہ والوں نے لکھا ہے۔ ان 3 نمازوں کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل کی نیت یہ کرنی ہے کہ بیماری سے شفا کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے آپ نے نیت کر لی، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے، سلام پھیر لیا، اس کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ پریشانیوں کو حل کرنے والا تو ہے، اے اللہ سارے مسائل کا حل کرنے والا تو ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں مسئلہ ہے، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو نے اس آیت کے بدلے اس صحابی کو بھی پریشانی سے نکال دیا، اے اللہ مجھے اس بیماری سے نکال دے۔ تو یہ آیت بہت ہی قیمتی آیت مبارکہ ہے، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کو بیماری سے شفا کے لیے، بے قراری سے قرار پانے کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، پریشانی سے نکلنے کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے، اور خاص بیماری سے شفا کے لیے اس آیت مبارکہ کو اللہ والوں نے مجرب پایا ہے۔ تو اسی طرح آپ عمل کریں گے، دعا کریں گے، اور اس عمل کو آپ ایک دن نہ کریں بلکہ کئی دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔